الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور لامحدود درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زندگی ہے۔ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے۔ کتاب زندگی کے ورق برابر الٹ رہے ہیں۔ ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے۔ یہ الٹے ہوئے ورق برابر بڑھ رہے ہیں اور باقی ماندہ ورق برابر کم ہو رہے ہیں۔ گھڑی کی ہر ٹک کے ساتھ ہم زندگی کی اگلی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر ذی روح کی کتاب زندگی کے اوراق مختلف ہیں، اور ایک دن وہ ہوگا جب ہم اپنی زندگی کا آخری ورق الٹ رہے ہوں گے۔ ہماری آنکھوں کے بند ہونے کے ساتھ ہی یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی اور ہماری تصنیف محفوظ کر دی جائے گی۔ کبھی ہم نے غور کیا اس کتاب زندگی میں ہم کیا درج کر رہے ہیں؟ روزانہ کیا کچھ اس میں لکھ کر اس کا ورق الٹ دیتے ہیں؟ ہمیں شعور ہو یا نہ ہو، ہماری تصنیف تیار ہو رہی ہے اور ہم اس کی ترتیب و تکمیل میں اپنی ساری قوتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس میں صرف وہی نوٹ ہو رہا ہے جو ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی کتاب لکھنے میں کسی دوسرے کو ہرگز کوئی اختیار نہیں۔ اس کتاب کے مصنف تنہا ہم ہیں، اور صرف ہم ہی اپنی کوشش اور کاوش سے اسے لکھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، صبح سے رات تک ہم اس میں کیا لکھتے ہیں؟ ہمارا ہر قول و فعل اس میں درج ہو رہا ہے، ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں، کل روز محشر یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور شہنشاہ وحد و قہار ہم سے فرمائے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھ اپنی کتاب زندگی، آج اپنے نامہ عمل کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ پھر سوچئے ان خوش نصیبوں کی خوش کا کیا ٹھکانہ ہوگا جن کا نامہ عمل ان کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بد نصیبوں پر کیا بیتے گی جن کی کتاب زندگی ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی۔ جھنجھوڑ دینے والا منظر قرآن کے آئینے میں سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں آیت نمبر 18 سے 24 میں فرماتا ہے، وہ بھی کیسا دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں ہی آیت نمبر 25 سے 37 میں فرماتا ہے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت ہوتی جو دنیا میں آئی تھی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتا تھا۔ لہٰذا آج یہاں نہ کوئی غار یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ان خطا کاروں نے زندگی بھر اس کے کھانے کی عادت ڈالی تھی۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اپنی کتاب زندگی کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی
جو اللہ بزرگ و برتر کی نظر میں دائیں ہاتھ کے لائق ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم شب و روز کی دوڑ دھوپ سے جو کتاب مرتب کر رہے ہیں وہ کس آرزو کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس آرزو میں کس حد تک مخلص ہے۔ خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح کو یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ مقصود بنا کر جو زندگی گزاری جائے وہی کامیاب اور مطلوب زندگی ہے، خواہ وہ آرام و آسائش اور خوشحالی میں گزرے یا اقتدار و آزادی میں۔ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ زندگی کس طرح گزری، دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز کو مقصود بنا کر گزری۔ اور یہ حقیقت بھی ذہن میں سورج کی طرح روشن رہنی چاہیے کہ آخرت کی زندگی کو تابنا کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی موقع ہے، اور وہ یہی دنیا کی حیات مستعار ہے جو صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔ یہ حیات مستعار واحد مہلت، عمل اور واحد پونجی ہے جو اگر ضائع ہو گئی تو پھر کبھی دوبارہ نہ ملے گی۔ اس پہلو سے سوچیں تو کتنی غیر معمولی اہمیت ہے اس فانی زندگی کی۔ اس فانی زندگی کو صحیح رخ پر لگا کر اور فلاح آخرت کے مقصد میں لگا کر تو ہم اس زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں جو جاوداں ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جس نے اس فانی زندگی کو ضائع کر دیا، اس نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا جس کے بل پر وہ فلاح آخرت کے بارے میں کچھ کر سکے۔ کامیابی کا یہ معیار نگاہ میں رکھتے ہوئے جس نے دنیا کی زندگی کامیاب گزاری، اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے، اور جس نے دنیا کی زندگی ناکام گزار دی تو اب ابدی ناکامی اور نامرادی ہی اس کا نصیبہ ہے۔